شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ اور میرا فرمان جاری کر دو، اور اپنے پالنہار کی بڑائی بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، ناپاکی اور گندگی سے دور رہو، زیادہ بدلہ پانے کی نیت سے احسان مت کرو، اپنے رب کے لیے صبر سے دل کو تھام لو۔ جب خطرے کے بگل میں پھونک مار دی جائے گی، وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا۔ کافروں کے لیے اس دن کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ اس آدمی سے مجھے سمجھ لینے دو جسے اکیلے میں نے ہی پیدا کیا تھا، اسے بہت سارا مال میں نے ہی دیا تھا، اور ہر وقت حاضر رہنے والے بیٹے بھی دیے، اور ہر طرح کے ساز اور سامان اسے میں نے ہی دیا ہے۔ پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو میری آیتوں کے مقابلے میں دشمنی پر اتر آیا۔ اسے جہنم میں آگ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا۔ اس نے غلط سوچا ہے اور غلط اندازہ لگایا ہے۔ اللہ کی مار پڑے اس پر، کیسا غلط اندازہ لگایا ہے۔ پھر بار بار اس پر اللہ کی مار پڑتی رہے گی، کیسا غلط اندازہ سامنے رکھا۔ پھر آنکھ مٹکانے لگا، پھر تیوری چڑھا لی اور منہ بگاڑنے لگا، پھر پیٹ پھیر کر گھمنڈ کے ساتھ اکڑ کر چل دیا۔ کہا کہ یہ جادو ہے اور اس کا اثر جاتا رہے گا، اور یہ اللہ کا کلام نہیں، آدمی کا کلام ہے۔ میں بہت جلد اسے سقر میں ڈالوں گا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ سقر کیا ہے؟ تیز آنچ والی آگ ہے جو کچھ کسر باقی نہیں رکھے گی۔ آدمی کے چہرے کی کھال کو ادھیڑتی رہے گی۔ اس پر 19 افسر تعینات ہیں۔ ہم نے دوزخ کے دروغہ صرف فرشتوں کو بنایا ہے۔ ان کی تعداد سن کر کافر بدکنے لگے، اور جنہیں کتاب دی گئی ہے انہیں تو یقین آئے گا، اور جو ایمان لا چکے ہیں ان کا ایمان ہماری بات سن کر اور بھی بڑھ گیا، اور انہیں ہماری بات پر شک نہیں آتا۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں، یہ وہی کہیں گے کہ اس مثال کو پیش کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے؟ لوگوں کا امتحان لینے کا اللہ کے یہاں یہی طریقہ ہے۔ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور جسے چاہے سیدھے راستے کی طرف چلا دے۔ اور تمہارے رب کے لشکر کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور یہ قرآن تو انسان کے لیے نصیحت ہے۔ ہاں، ہمیں قسم ہے چاند کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب روشنی ظاہر ہو جائے، کہ وہ قیامت بہت بڑی آفت ہے۔ ہر انسان کو ڈرنا چاہیے، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے۔ ہر شخص اپنے کیے میں گرفتار ہوگا۔ ہاں، مگر داہنی طرف والے یعنی نیک لوگ اپنے جنتی ساتھیوں کا حال چال پوچھ رہے ہوں گے۔ آگ میں پڑے گنہگار لوگوں سے بھی پوچھیں گے کہ آگ میں تم لوگ کس وجہ سے داخل ہوئے؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز ادا کرنے والوں میں سے نہ تھے، ہم غریب محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، جھوٹی بحث تکرار کرنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بحث کرتے تھے، اور فیصلے کا دن آنے کی خبر کو ہم جھوٹ کہتے تھے، یہاں تک کہ یقینی آنے والی موت ہم پر آ گئی۔ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی ایسے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچائے گی۔ کیا ہو گیا کہ نصیحت نامے سے منہ پھیر کر الگ رہتے ہیں؟ نصیحت سے ایسے بدکتے ہیں جیسے جنگلی گدھے ہوں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں۔ بلکہ ان میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ کھلی ہوئی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، بلکہ انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے۔ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے۔ جس کی مرضی ہو اس نصیحت کو قبول کرے، جس سے اللہ چاہے گا اسی کو نصیحت حاصل ہوگی۔ وہ اس لائق ہے کہ اسے ڈرا جائے، اور معاف کرنے کا حق بھی اسی کو ہے۔